اپنی مال کو اللہ کی وحدانیت کے اندر پسند نہ فرمائیں، فوراً اٹھے اور وقف کر ڈالے۔ لیکن ذرا آج ہم اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ ہماری دولت، مال، اولاد کی محبت کس قدر گھر کر گئی ہے۔ نماز بھول ہونے کے بعد تو درکنار ہم اور آپ مال کی چکر میں آ کر مسجدوں کے راستہ تک بھول جاتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمین کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، سورہ غاشیہ کی آیات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے صحیح اعمال کے ساتھ جب اللہ کی پیشگی ہوگی ان کا منظر اور ان کی حالت کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، جن کی زندگی کا اختتام جنت کے دروازے پر ہوگا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوگا، ہرا اور بھرا ہوگا، کھلا ہوا خوشگوار چہرہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال یعنی اپنے کیے ہوئے اعمال پر بہت خوش ہوگا۔ فرماتے ہیں لسعیہا راضیہ، یعنی اپنی کوششیں، اپنی محنتوں سے اس دن وہ بہت خوش رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت فی جنت عالیہ، وہ لوگ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، فرماتے ہیں جب یہ لوگ اس حالت میں جائیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت کے اندر کوئی لغو بات، کوئی خراب بات اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گا۔ فرماتے ہیں فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، یعنی وہ جنت ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے بہتا ہوا سمندر ہوگا، چشمہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ محل جس کے نیچے سے سمندر کا جاری پانی ہو، اس کا خوشگوار ہوا اور اس کا منظر ہی کچھ خوب اور ہی ہوتا ہے، جسے انسان اس کی منظر کشائی کے لیے سمندر کے راستہ کو لیتا ہے تاکہ اس خوشگوار منظر کو اپنے دل میں لے کر اپنی خوش زندگی کا احساس کر سکے۔ فرماتا ہے فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اکواب موضوعہ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اس جنت کے اندر، وغرابی مبثوثہ، اور مخولی مسندیں یعنی قالین بچھی پڑی ہوگی۔ یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ اس کے برعکس کہ اہل جہنم، اس کا تذکرہ میں نے آپ کو پہلے جمعہ ہی میں بتا دیا۔ حضرات گرامی، اب چلتے ہیں کہ جنت ہوتا کیا ہے۔ جنت کی اینٹیں کیا آج کے ہمارے یہ محل کے مشابہ ہوگا؟ کیا جنت کی وہ منازل، وہ عمارتیں آج کی یہ خوبصورت عمارت سے ہوگا؟ نہیں، بھول جائیے اس عمارت کو، لگ جائیے اعمال صالحہ میں اگر اس جنت کی عمارت کو اگر پسند کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا پانی سے پیدا کیا انسان کو۔ پھر عرض کیا جنت کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جب انسان کو ایک پانی سے بنایا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے جنت کو کس چیز سے بنایا گیا؟ سنیے، یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی اس میں ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور ایک سونے کی۔ جنت کی ایک اینٹ چاندی کا اور ایک اینٹ سونے کا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے اور اس کا سیمنٹ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا سیمنٹ تیز خوشبودار مشک ہوگا۔ اور آج انسان مشک لگانے کے لیے ترس جائے گا لیکن پھر بھی اصلی مشک حاصل کرنے سے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ جنت کے محل، چاندی کے اینٹ، سونے کے اینٹ اور اس کا جو گارا اور سیمنٹ ہوگا وہ مشک اور تیز خوشبودار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں اس کا سنگ ریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ آج جو کچھ گھروں کو سجانے کے لیے جھمکے لگائے جاتے ہیں، یاقوت اور موتیوں کے سامان لگائے جاتے ہیں، اس کے
جنت کے اندر سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اس کی مٹی فرماتے ہیں زعفران کا ہوگا، بہت ہی مہنگی خوشبو زعفران کا ہے آج دنیا کے اندر، لیکن اس زعفران سے اس زعفران سے کئی ہزار گنا بہتر ہے۔ یہ جنت کے محل کی صفات اور اس کی حقیقت ہے کہ جو شخص داخل ہوگا ہمیشہ رہے گا اور کبھی تکلیف نہیں ہوگی، زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت تو وہ چیز ہے دوستو، ہمیں دنیا کی اس چیز نے بھلا دیا جنت کو۔ جنت ایسی چیز ہے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنت ہے کیا چیز۔ آپ کی عقل جو تصور کرے گی اس محل کو دیکھ کر اس کے علاوہ جنت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جنت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے بہریں جاری ہوں گے، ان کے باغات پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہم نے دنیا میں دیکھے، دنیا میں دیے گئے تھے، یہی پھل ہوگا، یہی وہ انار ہوگا، یہی وہ انگور ہوگا، یہی وہ کھجور ہوگی، لیکن جس کی شکل ملتی ہوگی انسانوں کی ذہن میں وہ باتیں یاد رہیں گی۔ آج کی پھل جو میں نے دنیا کے اندر استعمال کیا تھا، جنت کے اندر وہی شکل، وہی ملتی جلتی شکل کا پھل ہوگا، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ، اس کی رنگ و روپ کچھ اور ہوگا، آپ تصور کرنے سے قاصر ہے۔ فرماتے ہیں جنت تو اس کو ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا، بغیر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے ان المتقین فی مقام امین، فرماتا ہے بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ایسا مقام ہے جس مقام میں بالکل امان، معمول، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کسی طرح کی ذلت، نہ رسوائی، عزت ہی عزت اور چاہت ہی چاہت ہوگی اس جنت کے اندر۔ فرماتا ہے فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك فوز العظیم۔ فرماتے سورۃ دخان کے اندر متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ پر ہوں گے، لیکن جو متقی ہے، متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا میں گندا بڑا بال، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسی ایک جگہ میں خانہ بدوش کی طرح ہو جاؤں، نہ دنیا سے مطلب، نہ بیوی سے مطلب، نہ بچوں سے مطلب، صرف بس ایک ہی بات میں دھیان میں رہتا ہے جس کو رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے، کچھ لوگ غلط فہمی میں ہے۔ متقی تو وہ شخص ہے جو 5 وقت کی نماز خالص اللہ کے لیے، وہ 5 وقت کی نماز خلوص للہیت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز بغیر کسی دکھاوے کے، 5 وقت کی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہو، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہو، حج اللہ کے لیے کرتا ہو، عمرہ اللہ کے لیے کرتا ہو، ساری چیزیں اللہ کے لیے کرتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، امر بالمعروف نہیں منکر کا اس کے اندر وہ بات وہ چھمتا ہو، گندا بڑا بال دھانے کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گندا بال، گندا کپڑے کے ساتھ، بدبودار بدن کے ساتھ اگر متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں وہ شخص جھوٹا ہے،
طریقے سے تم مہمانداری کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، اسی طریقے لیے آپ جب پانچوں وقت کی نماز کے لیے جاتے ہو اچھے سے اچھے کپڑا پہن کر اپنی استطاعت کے مطابق اپنے زیادہ اعمال کے اندر اسراف نہ ہو، اس کے حدود میں رکھ کر آپ شریعت کا احکام کر رہے ہوں۔ منتقی کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا صفائی کا، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی رکھو۔ جو صفائی نہیں کرتا وہ متقی ہونے کا دعویٰ کس طرح؟ اس کا دعویٰ یہی دنیا کے اندر باطل ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، اپنے آپ کو یہ بتاتا کہ جنت کی چوڑائی کا حد کیا ہے۔ قرآن میں جنت کی چوڑائی کے بارے میں آیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرماتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہوگا، اس سے کہیں اور زیادہ۔ فرمایا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ اونچے لنگوے بات ہے جنت کی کس کے لیے؟ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا، مہیا کر دیا گیا اس کے لیے، اس کو مل کے رہے گا۔ متقی کے علاوہ کسی شخص کو جنت کا گمان کرنا بیکار ہے۔ لازم آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس کا آج آج کر کے جانا ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہوئی بہت ہوئی، ہم نے جو کوتاہیاں کی بہت کی، آج اللہ سے توبہ کیجئے، سچا اور پکا توبہ۔ اللہ رب العزت ہمارے اس توبہ کو سننے والے ہیں اور اس کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ خدا کی قسم آپ نے سچی اور پکی توبہ کی، اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت متقیوں میں ہم اور آپ کو شامل کرنے سے کرنے کے قادر ہے، قاصر نہیں ہے، قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مطلق، جس کو اختیار کلی حاصل ہے۔ اس لیے آج ہم بھی کیے ہوئے کو بھول کر آگے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آتا ہے اردو میں بولا جاتا ہے کہ صبح کا بھٹا شام میں واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب سے صحیح تھا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے جنت کے اندر ہر موسم کا پھل ہوگا۔ کوئی انسان چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے امرود کا پھل صرف ٹھنڈی کے موسم میں آتا ہے، گرمی میں نہیں، تربوزہ کا صرف موسم گرمی میں آتا ہے، سردی میں نہیں۔ آپ اس کو بھول جائیے، آپ کا گمان ایسا گمان باطل ہے۔ جنت تو جنت ہے، اس میں ہر موسم کا پھل جس وقت، جس گھڑی، جس سیکنڈ میں اگر جنتی چاہے گا، دل میں خواہش ہوگی، وہ جنت کا وہ پھل اس کو مہیا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ کو مقدموں میں فرمایا، قرض و قائد میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے جہنم سے ڈراتا ہے تو انعامات کا تذکرہ کر کے انسان کے اعمال کا احساس دلاتا ہے۔ جس طریقے سے عذاب اور دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں تو انبیاء کے معجزات کو لا کر کھڑا کر کے انسان کی نصیحت کے لیے پیش کرتا ہے۔ اگر یہ معجزات، اگر یہ تمام تنبیہات، تمام آزمائشات اگر ہمیں دنیا کے اندر اللہ نہ عطا کرتے، پھر بھی ہمارے اوپر ضروری تھا کہ اللہ کی حقانیت کو، وحدانیت کو ڈھونڈ کر عمل کر کے ہم کو جنت میں جانے کا حق بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے آسان کر دیے راستے، بنی بنائی ہوئی، پکی پکائی ہوئی ہمیں شریعت مل گئی، پکی پکائی ہوئی جس طرح کھانا بیوی کے ہاتھ سے شخص کو ملتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو شریعت کے احکامات اور اس کے اوامرات، اس کے نواہیات، تمام منکرات اللہ کے رب العزت نے انبیاء اکرام کے ذریعے تمام امتوں کو، تمام قوموں کو وقت فوقتاً مہیا کیا۔ دنیا کی زندگی، انسانوں کی زندگی سنبھالنے کے لیے موت ہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان سمجھ سکتا ہے موت تو ایسی چیز ہے، یہ انسان سوچے کہ میں آج ہوں کل نہیں، بس، اور کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے
سے، پاکستان سے، دیگر ممالک سے انسان سعودی عرب کمانے کے لیے آتا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا یہ ہمارا جاگیر ملک ہے، مجھے زندگی پوری گزارنی ہے. کوئی انسان یہ نہیں سوچتا. ہر انسان یہ چکر میں ہوتا ہے مجھے 2 سال کا اقامہ ہے، معلوم نہیں تیسرے سال میرا ہونا رہا ہوں. جتنا ہو سکے کاوش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے 2-4 پیسے کما کر اپنے ملکوں میں اس کو جا کر اپنے بیوی بال بچے کے ساتھ زندگی گزارو. دوستو یہ مثال کیا کم ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا کم ہے جہنم سے بچنے کے لیے؟ نہیں. کمی ہماری عقل کی ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہمیں احساس نہیں، کمی اس بات کی ہے ہم نبی کے احکام کو بھلا چکے ہیں، کمی اس بات کی ہے، کمی اور کسی چیز میں نہیں ہے. دوستو یہ ہے وہ لوگ. دوستو بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن سب چیز ہونے کے بعد جب اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر میں پہنچیں گے، تمام امتی کو حوض کوثر کا جام اور پانی پلانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے دور ہوگا. بتائیے کتنا ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں تمام امتی کو حوض کوثر پلانے کے لیے حوض کوثر کے قریب ہے. وہ مدینہ کے وہ جگہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اور منبر کے قریب جو جگہ ہے اس کو حوض کوثر میں پیش کیا جائے گا. وہ جگہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس منبر پر بیٹھے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو پلا رہے ہیں گے، کچھ امتی کو، کچھ اس میں سے ایسے لوگوں میں جو اس سے دور ہوگا. پلانا تو درکنار، اس کا احساس بھی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کیوں ہم سے اس حوض کوثر سے وہ شخص دور رہے گا؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی، اس کے دور رہنے کی؟ فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو شخص بدعت، شرکات اور مشرکانہ اور منافقانہ عمل اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے. ایسے شخص دوستو اس حوض کوثر، اس جام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے گا، اس جام سے، اس حوض کوثر کی اس بڑی نعمت سے وہ شخص، وہ بدعتی محروم رہے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں وہ شخص کون ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آ جاؤ، تم قریب آ جاؤ، تم کیوں اتنے دور ہو؟ اوپر سے اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد تم کدھر ہو؟ تمہارے جانے کے بعد، تمہاری وفات کے بعد یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ٹیم ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو تمہارے وقت کے بعد تمہارے دین کے اندر، انہوں نے تمہارے دین کے اندر رد و بدل کیا تھا، تمہارے دین کے اندر نئی چیزوں کو شامل کیا تھا، تمہارے دین کو دین نہیں سمجھا، تمہارے دین کو مذاق بنا کر رکھا تھا. یہ وہ شخص بدعتی ہوں گے، یہ وہ شخص مشرک ہوں گے، یہ وہ شخص منافق ہوں گے جن کا یہ عمل عاشرت کے دن، کل قیامت کے دن اس کو اس بڑی نعمت سے دور رکھا جائے گا. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمین کو اعمال شرک سے حفاظت فرمائے. منافقانہ عمل، منافقانہ بات، مشرکانہ چال و چلن سے اللہ رب العزت تمام مسلمین کی حفاظت فرمائے. آمین. دوستو جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، میں کن کن کو گناؤں؟ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تمام مسلمین کو جنت کی بڑی نعمت سے بہراور کرے، تمام مسلمین کو جنت نصیب فرمائے. دوستو لیکن کچھ لوگ ہیں جو جنت سے بھی محروم رہیں گے، اس جنت کی خوشبو تک اسے حاصل نہیں ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذالک. کیسا وہ شخص ہوگا مسلمان ہونے کے باوجود، شریعت محمد کے احکام کو پہنچانے کے بعد اگر وہ شخص اس نعمت سے محفوظ رہتا ہے، اتنا بشک بد وقت اور بد شکل، بد نما، ایک گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. دوستو وہ شخص جو اپنی پوری دنیا کے اندر مال کا اکٹھا کیا لیکن حرام کا، یہ شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. وہ شخص، وہ عورتیں جو عورتیں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اپنی شوہر سے
اپنی مرد سے طلاق طلب کرتا ہے، مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو. ایسی عورتیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت سے محفوظ کرے گا، یعنی جنت سے ایسی عورتوں کو دور کر دیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ بعض شخص وہ ہوگا جو اپنی جھوٹی قسم کھا کر، چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹی قسم کھا کر کسی شخص کو بڑے بڑے مقدمات میں، بڑے بڑے کاموں میں، بڑے بڑے ظلم و سازش میں، جس سے وہ شخص کیا نہیں تھا، لیکن جھوٹا الزام، جھوٹی قسم کھا کر دوسرے نے گواہی دے کر اس شخص کو مجرم ٹھہرایا ہے. کل قیامت کے دن ایسا جھوٹا شخص، ایسا جھوٹا قسم کھانے والا شخص اللہ کی جنت سے بعید رہے گا. اللہ رب العزت اس سے بھی تمام مسلمین کی حفاظت فرمائے. لیکن پھر وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص جو ہمیشہ شراب میں مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے، ایسا شخص ابھی کل قیامت کے دن جنت کے ان اعمال سے بہت دور رہے گا، خوشبو سے بہت دور رہے گا. دوستو، یہ دنیا ہے اعمال بدلنے کی. اور پھر وہ شخص کا تذکرہ بھی ہے جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. ایسا شخص بھی ہے جو جنت کے دروازے تک کو درکنار اس کی خوشبو سے دور رہے گا، اللہ اس کو دور رکھے گا. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے انسان آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے. اس میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ شخص اللہ سے رب العزت سے دعا استغفار کرے، یہ جنت میں داخل ہونے کے اعمال ہیں. وہ چیزیں جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب بنتا ہے، ذریعہ ہے. استغفار کرے. لیکن دوستو، جنت کو بھلانے والوں، اس جنت کے اندر جنت کی چیزوں کو کبھی آپ نے غور کیا؟ کسی نے بھی غور نہیں کیا. آج اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے جنت کی وہ چیز جو جنت میں یہاں موجود ہے بے آئے نہیں. مثلا حجر اسود آپ خود دیکھ رہے ہو، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. جنت کے پتھروں کو آپ چھوتے ہو، بوسہ لیتے ہو. جب وہ جنت کا پتھر حجر اسود جب کانے کعبہ کے اندر ملصق اور نصب کیا گیا تھا، اس وقت وہ پتھر بالکل سفید تھا. صحیح بخاری کی اور مسلم کی صحیح حدیث کے مطابق پتھر بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے ہاتھ اور اس کے بوسہ نے، اس کی گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر کالا پڑ گیا. اجوا کھجوریں جنت کی ہے، زیتون کی یہ پھلیں، یہ تیل جو آپ استعمال کرتے ہو جنت کی ہے، انجیر یہ جنت کی ہے. آپ اللہ کی نعمت پہ غور تو کرو صحیح، ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر نظر آ جائیں، لیکن ہم غور کرتے نہیں، دنیا کی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں. اللہ رب العزت تمام مسلمین کو اپنی اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تک اور اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد وكتابك نبيك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.